أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إلى آخر الآية. تمام قسم کی تعریفیں و بڑائی و بزرگی اللہ رب العزت کے لیے ہے جو ہمارا حقیقی مالک ہے، حقیقی خالق ہے، حقیقی مدبر ہے. لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو محمد بن عبداللہ الہاشمی پر، جنہیں اللہ تعالیٰ نے سارے کائنات کے لیے رحمت بنا کر مبعوث کیا. عزیز ساتھیوں، بزرگوں، ماؤں، بہنوں اور خواتین اسلام، میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سب سے پہلے دست بدعا ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالی جس طرح ہمیں اس مبارک مجلس میں جمع کیا ہے اسی طرح ہمیں جنات الفردوس میں جمع کریں، آمین یا رب العالمین. فلسطین اور اسرائیل، ان کی لڑائی پچھلے 2 مہینوں سے مسلسل چلی آ رہی تھی. لگ بھگ 45 دن 45 ڈیز کی لڑائی کے بعد چند دنوں سے یہ لڑائی رکی ہوئی ہے. اب اس پر اتفاق ہوا کہ فلسطین کے جانب سے جو ان کے پاس کیپٹیوز ہیں، جنہیں انہوں نے اپنے پاس پکڑ رکھا ہے، ان کی رہائی اس شرط پر ہوگی کہ یہودی اس کے قید خانے میں جو فلسطینی مسلمان رہتے ہیں وہ ان کی رہائی کرے گا. 1 کے بدلے 3 اس پر اتفاق ہوا. تو پچھلے 6 دنوں سے یہودیوں نے فلسطینی مسلمانوں کو رہا کیا، اور یہاں سے فلسطینی مسلمانوں نے جن یہودیوں کو اپنے قبضے میں رکھا ہوا تھا انہوں نے انہیں رہا کیا. یہ پہلی بار نہیں، اس سے پہلے کئی بار یہ چیز ہو گئی ہے. چونکہ اسرائیل اور اس کا ظلم اور اس کا استبداد، اس کا غرور عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ وہ دھڑلے سے فلسطینی علاقوں میں داخل ہوتے ہیں اور آنکھوں میں پٹی باندھ کر جو کوئی بھی انہیں نظر آئے، چاہے اس کا کوئی جرم ہو کہ یا نہ ہو، چاہے اس کی کوئی غلطی ہو کہ یا نہ ہو، جس کسی پر بھی ان کا ہاتھ پڑتا ہے اسے وہ بندی بنا لیتے ہیں اور سیدھے قید خانے بھیج دیتے ہیں. ایسے ہمیشہ سے اسرائیل نے اپنے قید خانوں کو بھرا ہوا ہے، اور مسلمان جو فلسطین کے رہتے ہیں
انہیں ہمیشہ یہ ترکیب سوچ میں آتی ہے کہ ان مسلمانوں کو اگر رہا کرنا ہے تو صرف یہ ممکن ہے کہ یہ بھی یہودیوں کو اپنے قبضے میں لے لیں اور اس شرط پر انہیں رہا کرائیں کہ وہ اس وقت رہا کریں گے جب وہ مسلمان اس قید خانے سے رہا ہو جائیں۔ ایسے سالہ در سال یہ چیز چلتی ہوئی آ رہی ہے۔ چونکہ فلسطینی مسلمانوں کے پاس انہیں رہا کرنے کی کوئی دوسری صورت نہیں، کیونکہ نہ وہاں کوئی کورٹ ہے نہ کوئی قاعدہ قانون ہے، صرف اسرائیلی جو پولیس ہے وہ اندھا دھن، نہ بچہ وہ دیکھتے ہیں نہ وہ عورتیں دیکھتے ہیں نہ وہ بزرگوں کو دیکھتے ہیں، جو کوئی بھی ان کے قبضے میں آئے سیدھے وہ قید خانے میں ڈال دیتے ہیں۔ اب جو چیز جس کے طرف میں نشاندہی کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب دونوں طرف سے قیدیوں کا تبادلہ ہوا تو جب اسرائیل کے قید خانوں سے مسلمان نکل کر آئے تو انہوں نے خون آشام باتیں سنائی۔ آدمی جس کے سینے میں دل ہو وہ ان واقعات کو سنے گا تو تھرا کر رہ جائے گا۔ ان میں سے ایک یہ کہتا ہے کہ ہمیں قید خانے میں ڈال دیا جاتا ہے اور کئی دنوں تک ہمیں بھوکا رکھا جاتا ہے، اور اس کے بعد ایک تالی میں اتنا سا چاول ڈال کر وہ قید خانے میں ڈال دیتے ہیں جسے 6 لوگ کھاتے ہیں۔ مٹھی بھر کھانا ہوتا ہے جسے وہ 6 فلسطینیوں کے لیے رکھتے ہیں، اور وہ جو بھی ان سے ہو وہ کھا کر ایسی ہی دقتوں کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں۔ اگر سردی آئے تو انہیں اوڑھنے اور انہیں ڈھانکنے کے لیے کوئی انتظام نہیں ہوتا، کڑاکے کی سردی ہوتی ہے اور وہ جھیلتے رہتے ہیں۔ کوئی ان کے قید خانے سے نکل آ رہا ہے، اس کے دونوں ہاتھوں کو توڑ دیا گیا ہے۔ کوئی ان کے قید خانے سے نکل آتا ہے جس کے دونوں پیروں کو توڑ دیا گیا ہے۔ کسی کو پاگل بنا کر رہا کرتے ہیں اور کسی کے ساتھ انتہائی بدسلوکی کرتے ہیں۔ اب جو عورتیں ان کے قید خانے سے نکل آئیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ان جیلوں میں، یعنی ان قید خانوں میں نہ مرد نہ عورت نہ بچے نہ بوڑھے کسی کے درمیان فرق نہیں کیا جاتا، ہمیں تو صرف اور صرف وہ جانوروں کی طرح دیکھتے ہیں۔ اور یہ قید خانے جس میں 6000 سے لے کے 7000 کی تعداد فلسطینی مسلمانوں کی پڑھ کر سڑ رہی ہے، ان میں سے ان کا کیا جرم ہے، کس جرم کی بنیاد پر انہیں لایا گیا ہے، اس کے بارے میں وہ لوگ کچھ کہتے نہیں ہیں۔ ایک وقتی ایک کورٹ بنا لیا گیا ہے جس کے اندر کوئی قاعدے قوانین نہیں۔ جو کورٹ فیصلہ سناتی ہے کہ فلاں کو 30 سال کی سزا، فلاں کو 25 سال کی سزا، فلاں کو عمر قید، اب اس کے بعد وہ اس جیل میں پڑے رہتے ہیں، سڑے رہتے ہیں۔ اب اسرائیل گورنمنٹ کرتی کیا ہے، ان لوگوں کی جو ان میں سے مر جاتے ہیں ان کی نعشوں کو اٹھاتے ہیں، اس میں مختلف قسم کے ٹیسٹ کرتے ہیں، ان کے آنکھوں کو نکالتے ہیں، ان کے کڈنیوں کو نکالتے ہیں، ان کے پھیپھڑوں کو نکالتے ہیں۔ ان مسلمانوں کو، ان فلسطینی مسلمانوں کے جسموں کو انہوں نے تختی مشق بنا لیا، اپنے پریکٹس کرنے کے لیے، اپنی جو ہے تجربہ حاصل کرنے کے لیے ان کے ڈاکٹر انہی کے نعشوں میں کام کرتے ہیں اور مختلف دوائیں دے کر انہیں ٹیسٹ کرتے ہیں۔ اگر کوئی میڈیسن لانچ کرنا ہے تو ان لوگوں پر ٹیسٹ کیا جاتا ہے۔ یعنی انسان جن دقتوں کو، جن تکلیفوں کو سوچ سکتا ہے اس سے کئی درجے زیادہ ان کی حالت ہے عزیز ساتھیوں۔ اس کے برخلاف 7 اکتوبر کے اندر جب فلسطینی مسلمانوں نے اچانک اسرائیلی علاقوں میں حملہ کیا اور وہاں کے ان کے سولجرز کو، ان کے سپاہیوں کو اور ان کے اہم افراد کو لے آئے اور انہوں نے ان کی ایسی حفاظت کی کہ یورپ کے ممالک ان کی تعریف کر رہے ہیں، یورپین کنٹریز ان کی تعریف کر رہے ہیں کہ انہوں نے کس خوبی کے ساتھ، کس احسان مندی کے ساتھ انہوں نے ان لوگوں کے ساتھ سلوک کیا۔ ان میں سے لوگ جب انہیں رہا کیا جاتا ہے، بعض لوگ مسلمان بن کر باہر آتے ہیں اور بعض بچیاں ان کے سلوک کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور یہ لا کر انہیں چھوڑتے ہیں، وہ خوشی سے ان کے سامنے ہنس کر یہ اپنے ملکوں کو واپس جا رہے ہیں۔
اور ایسی حالت میں فلسطینی مسلمانوں نے ان یہودیوں کی حفاظت کی کہ اللہ اکبر، چاروں طرف بمباری ہو رہی ہے، عمارتیں جو 60% تھی. آپ کو معلوم ہونا چاہیے یہ غزہ جو سٹرپ ہے، غزہ کی جو پٹی ہے، یہ 360 کلومیٹر سکوائر میٹر ہے. 360 سکوائر کلومیٹر ہے، کوئی بڑا ملک نہیں ہے. یہی ہے پوری بستی. اب اس میں 60% عمارتیں گرا دی گئی ہیں. ان ہنگاموں میں، اس گہما گہمی میں جب چاروں طرف بم گر رہے ہیں، انہوں نے ان قیدیوں کی ایسی حفاظت کی، اپنے جان پر کھیل کر انہوں نے حفاظت کی. اور ان میں سے جو بیمار تھے ان کی بیماری کے لیے علاج کا بہترین بندوبست کیا. ان میں سے کسی کو انہوں نے بھوکا نہیں رکھا، حتی المقدور سب کا پیٹ بھرتے رہے. اور انہیں یہ یقین دلایا گیا، ایک بندی جو اسرائیلی تھی رہا ہو کر چلی گئی تو اس نے اسرائیلی پریس کو یہ رپورٹ دیا کہ جیسے ہی ہمیں قید کیا گیا اور ہمیں ایک ایسی جگہ پہنچایا گیا جہاں ہم بڑے سکون سے رہتے تھے، اور ہمارے پاس ان کے جو ذمہ دار ہیں وہ آتے اور کہتے کہ تم لوگ اسرائیل سے زیادہ یہاں پر محفوظ ہو، تم اپنے بستی میں اتنا محفوظ نہیں ہو جتنے تم لوگ ہمارے پاس محفوظ ہو. تو ان کی انہوں نے خدمت کی، ان کے سامنے پوری باتوں کو رکھا. تو جو لوگ رہا ہو کر باہر آئے انہوں نے فلسطینی مسلمانوں کی تعریف کی اور فلسطینی مسلمانوں کی پریشانیوں کو انہوں نے اپنے لوگوں تک پہنچایا. عزیز ساتھیوں، یہ جو معاملہ ہے، یہ جو احسان کا معاملہ ہے، یہ غور و خوض کا معاملہ ہے کہ ایک طرف ساری دنیا میں اپنی طاقت کو منوانے والا، اپنے لوہے کو منوانے والا ایسا سلوک کرتا ہے کہ انسانیت سر پیٹ کر رہ گئی. اب ایک طرف فلسطینی مسلمان جو اپنے حق کے لیے ڈر رہے ہیں، ایسے بھی بدبخت ہیں جو انہیں کہتے ہیں کہ یہ لوگ دہشت گرد ہیں. ایسے بھی ہمارے بعض مسلمان عقل مند ہیں جو ان پر لان تان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ غلط کر رہے ہیں، یہ فلاں کر رہے ہیں. انہیں جان لینا چاہیے کہ یہ اپنے حق کے لیے لڑ رہے ہیں. جیسے ہندوستان کے مسلمان انگریزوں کے شکنجوں سے بچنے کے لیے انہوں نے اپنی زندگی کو تش کر دیا، اپنے تن من دھن سب کو لگایا، آخرکار انگریز اس ہندوستان کو چھوڑ کر نکلا. تو وہاں کے جو مسلمان ہیں وہ اصل میں ان یہودیوں سے لڑ رہے ہیں. اکثر و بیشتر لوگ ان کی تاریخ نہیں جانتے. میں مختصر آپ کے سامنے چند باتیں رکھ دیتا ہوں. 1900 کا زمانہ تھا جب مسلمانوں کے ہاتھ یہ پورا ملک تھا. یہاں پر 85% مسلمان رہتے تھے اور 10% عیسائی رہتے تھے اور 5% یہودی رہتے تھے. اور 1910 کے بعد جیسے ہی انگریز نے یہاں پر قبضہ جمایا تو انگریز نے کیا اس نے یہودیوں کو لا کر ان بستیوں میں سیٹل کیا. اور جب 1948 کا زمانہ آیا، 1948 کا زمانہ آیا تو یہاں پر ان کی تعداد 40% کی بڑھ گئی. تو بعد میں مسلمانوں نے کہا کہ یہ کیوں ہو رہا ہے. اب جب یہ لوگ آتے ہیں یورپ سے، مسلمانوں کی زمین کو خریدتے ہیں، مسلمانوں کی زمینوں کو ہڑپتے ہیں، تو مسلمانوں نے دیکھا کہ یہاں پر ایک اب نارمل سچویشن کریٹ ہو گیا ہے. تو بعد میں مسلمان بیدار ہوئے تو انہیں بعد میں ان کے پلاننگز کا پتا چلا تو مسلمانوں نے لڑنے کی کوشش کی. لیکن انگریز نے یہودیوں کے ساتھ مل کے مسلمانوں کو خوب دبوچا. اور دیر یاسین نامی ایک ایسا سانحہ، ایسا واقعہ ہے، جا کے آپ ضرور چیک کیجئے، جہاں پر 600 مسلمان گھرانوں کو راتوں رات موت کے گھاٹ اتار دیا گیا اور مسلمانوں کو گاجر مولی کی طرح مارا گیا. ایک اسرائیلی سپاہی کہتا ہے جس کی عمر 90 سال کی ہے کہ میں اس زمانے میں میرے ہاتھوں میں ہتھیار دے دیے جاتے اور مسلمانوں کے علاقوں میں دھڑلے سے چلے جاتا اور میں ایک وقت 150-160 مسلمانوں کو میں مارتا اور ہنستے ہوئے واپس آ جاتا تھا. اس طریقے سے انہوں نے مسلمانوں کو گاجر مولی کی طرح مارا اور طرفداری کرنے والا پیچھے سے انگریز تھا. بعد میں ان یہودیوں نے انگریز سے غداری کی اور انگریز کو بعد میں پتا چلا کہ یہودی ہوتا ہے، لیکن وقت ہو چکا تھا، یہودیوں نے اپنا تسلط جما لیا تھا. تو آخرکار انگریز نے 1948 میں انہیں
اسرائیل نامی ایک ملک بنا کر دے دیا. اس کے بعد گھمسان کی لڑائی ہوئی, آس پاس کے عرب سب جمع ہوئے اور سب نے لڑنے کی کوشش کی, لیکن ان کے پاس کوئی تیاری نہیں تھی. اور یہ بھی جان لینا چاہیے یہ وہ زمانہ تھا جب انگریز پورے اسلامی ممالک کو اپنے تسلط میں رکھا ہوا تھا. چاہے آپ جورڈان کہیے, چاہے آپ مصر کہیے, چاہے آپ لبنان کہیے, چاہے آپ عراق کہیے, جتنے بھی آس پاس اسلامی عرب ممالک تھے یہ سب انگریز کے تسلط میں تھے. یہ وہ زمانہ تھا جب دین کی کمی محسوس کی گئی اور مسلمان خلافت ٹوٹنے کے بعد انتہائی کمزور ہو چکے تھے. تو انگریز نے پہلے تو انہیں خوب بے دیندار کیا اور اس کے بعد ان کے علاقوں کو خوب لوٹا اور اس کے بعد انہیں اتنا کمزور کر دیا کہ ان کے سامنے ان کے فلسطینی بھائی اور بیت المقدس اور یہ مبارک بستی کو لوٹا جا رہا ہے, ختم کیا جا رہا ہے, لیکن ان کے اندر اتنی طاقت نہیں تھی کہ ان کا مقابلہ کر سکے. تو 1948 میں ایک جب سارے عرب جمع ہوئے لڑنے کے لیے, لیکن انہوں نے اسرائیل کے سامنے ہتھیار ڈال دیے. تو اسرائیل نے, جن کی تعداد 40% کی تھی, ان کا کوئی ملک نہیں تھا, یہ تو صرف پرائے لوگوں کی طرح, اجنبی کی طرح اس بستی میں رہتے تھے. لیکن اس کے بعد ہوا یہ کہ یہ سارا ملک ان کے ہاتھوں میں چلا گیا اور صرف 2 حصے مسلمانوں کے پاس رہ گئے. ایک حصہ جسے ویسٹرن بینکس کہتے ہیں اور ایک حصہ جسے غزہ کی پٹی کہتے ہیں. عام طور پر سوال پیدا ہوتا ہے اور لوگ اشکال کرتے ہیں کہ بھائی اگر پورا اسرائیل ہے تو ان علاقوں میں کیوں؟ وہ اس وجہ سے کہ 1948 کے بعد یہ 2 الگ سٹیٹ تھے جن میں اسرائیل اپنا تسلط جمع نہیں پایا. اب باقیہ جتنا بھی حصہ تھا سب اسرائیل نے اپنے ہاتھ میں کر لیا. اور اس کے بعد 20 سال گزرے. 1967 میں ایک بہت ہی زبردست لڑائی ہوئی جسے 6 days وار کہتے ہیں, جس میں سارے عربوں نے مل کر اسرائیل کا مقابلہ کیا. حالانکہ اس لڑائی کا آغاز کرنے والا اسرائیل تھا. اس نے اچانک مصری علاقوں میں حملہ کیا, ان کے پورے پڑاؤ کو جلا ڈالا. اس نے پہلے سے تیاری کر رکھی تھی اور مسلمانوں نے مقابلہ کیا. 5 دن کا زبردست مقابلہ ہوا. 6 دن امریکہ نے اپنی ہوائی طاقت کو استعمال کی اور مصری اور دوسرے لوگوں کو اس نے خاک چٹوایا اور مسلمان ہار گئے. اب جیسے ہی اس بار ہارے, 1967 میں جب یہ لوگ ہارے, اس کے بعد ہوا یہ کہ پورے علاقے میں, نہ کہ صرف پورا علاقہ بلکہ مصر کے بعض علاقے, لبنان کے بعض علاقے, یہ سب علاقے اسرائیلی تسلط میں آ گئے. 1967 میں اس نے مکمل پورے کا پورا فلسطین اپنے قبضے میں کر لیا. اب اس کے بعد مسلمانوں کو انہوں نے خوب دبوچا اور مسلمانوں کو جو ہے اپنے قبضے میں لیا. اور مسلمان 1967 کے بعد سے ایسی لڑائی لڑ رہے ہیں جو ہمیشہ اللہ نے انہیں جیت دی. لگ بھگ آج 55 سال ہو گئے. اس کے بعد سے جتنی بھی لڑائیاں ہوئی اس میں اللہ نے مسلمانوں کو جیت دی. یہ 1967 میں مسلمان چونکہ پہلے سے تیاری میں نہیں تھے تو انہوں نے اچانک کے حملے کو انہوں نے برداشت نہیں کیا, تو انہوں نے ہار کی صورت دیکھی. لیکن اس کے بعد سے لے کر آج تک جتنی بھی لڑائیاں ہوئی اللہ نے مسلمانوں کو جیت دی. اور یہ جو مغرور اسرائیل ہے اسے تلوے چاٹنے پر مجبور کر دیا. اب اس کے بعد 1993 میں ایک اوسلو پیکٹ ہوتا ہے. یہ بہت ہی اہم چیز ہے اسرائیل اور فلسطین کی تاریخ میں. 1993 کے اندر اوسلو پیکٹ ہوتا ہے جس میں بعض فلسطینی گروپس, یاد رکھ لیجئے جب فلسطین اسرائیل کے ماتحت آ گیا تو ان کے یہاں بہت سارے گروپس پیدا ہو گئے. مختلف گروپس تھے, اس میں بعض پولیٹیکل گروپس تھے اور بعض دینی جماعتیں تھیں. بہت ساری جماعتیں تھیں. ان میں سے ایک جماعت جس کا نام فتح تھا, اس کے لیڈر تھے یاسر عرفات صاحب. تو یہ جو یاسر عرفات صاحب تھے یہ گویا کہ کہیں فلسطین کے گاندھی جیسے تھے. تو اس میں انہیں بعض لوگ پسند کرتے تھے, بعض لوگ انہیں پسند نہیں کرتے تھے. لیکن پورے یورپین طاقت نے یاسر عرفات کو بڑا کیا اور اس کے بعد ان کے ہاتھوں سے یہ سائن لے لیا 1993 میں کہ غزہ کی جو پٹی ہے اس میں مسلمانوں کی طاقت ہوگی, مسلمانوں کی گورنمنٹ ہوگی, اور اس کے بعد ویسٹرن بینکس میں مسلمانوں کی حکومت ہوگی. لیکن یہ جو ویسٹرن بینک ہے جس میں 60% اسرائیل کے ہاتھ میں ہے اور بقیہ 30% میں اگرچہ کہ حکومت مسلمان کریں گے لیکن
پولیس اور دوسری چیزیں اسرائیل کے ہاتھ میں ہوگی، اور 10% چھوٹے چھوٹے علاقے ہوں گے جہاں پر اسرائیلی تسلط ہوگا. لیکن چاہے وہ غازہ پٹی ہو کہ چاہے ویسٹرن بینک ہو، کہیں پر بھی پولیس فلسطینی کی نہیں ہو سکتی، کہیں پر بھی کورٹس یہ فلسطینی نہیں چلا سکتے. یہاں پر کورٹ ہو کہ پولیس ہو، طاقت کی باتیں جو بھی پاور ہے اسرائیل نے کہا کہ یہ ہمارے پاس رہے گا. تو یہ جو ظاہری طور پر عام عقل مند آدمی بھی اس ٹریٹی کو پڑھے گا تو کہے گا کہ اس میں تو بیوقوف باتیں ہیں، لیکن یاسر عرفات صاحب نے دستخط ڈال دیا تو اوسلو پیکٹ کو لاگو کیا گیا. جب انہوں نے دستخط ڈال کر یہ آئے اپنے قوم کو خوشخبری سنانے کے لیے، قوم والوں نے کہا کہ غلط ہے، اور دوسری جماعتوں نے کہا کہ یہ تمہارا انڈیویجول ڈیسیژن ہے، ہم اسے ماننے کے لیے تیار نہیں. تو مسلمانوں نے ایک طرف سے اعراض کیا. اب جیسے ہی مسلمانوں نے اعراض کیا، یہودیوں کو موقع مل گیا. انہوں نے کہا کہ دیکھو مسلمان اعراض کر رہے ہیں، اس نے اپنے سیٹلمنٹس کو بڑھانا شروع کیا. وہ یہودی سیٹلمنٹس بناتے ہیں، ایک 60-70 کی عمارتیں بناتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ یہودی سیٹلمنٹس ہے. یہ اس زمانے سے لے کر اب تک بڑھاتے جا رہے ہیں. جب 1960 کا زمانہ تھا، لگ بھگ 150 سیٹلمنٹس انہوں نے بنائے، لیکن آج 750 سیٹلمنٹس ہیں. یہ سیٹلمنٹس کو انہوں نے روکا نہیں، اگرچہ کہ اوسلو پیکٹ کے مطابق ان سیٹلمنٹس کو روکنا چاہیے تھا، لیکن یہ سائن ہو رہا تھا، اسی دوران یہ ایک طرف سے سیٹلمنٹس بن رہے تھے. انہوں نے اوسلو کے نام سے یاسر عرفات اور ان کے چاہنے والوں کو اتنا بڑا دھوکہ دیا جس سے فلسطینی مسلمانوں کو دھوکہ جھیلنا پڑا. لیکن دوسری جماعتوں نے کہا کہ ہم اس کے لیے تیار نہیں، کہا کہ یہ یاسر عرفات صاحب ان کا ایک اکیلا ڈیسیژن ہے، ہم اس کے لیے تیار نہیں ہوتے. اور انہوں نے مقابلہ کیا. چونکہ پاور اسرائیل کے پاس تھا تو اس نے پاور لے کر انہیں دبوچنے کی کوشش کی، انہیں مارنے کی کوشش کی، جلانے کی کوشش کی. وہ دھڑلے سے علاقوں کو جلاتا تھا، دھڑلے سے لوگوں کو مارتا تھا، جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں. تو یہ اپنا سلسلہ اس نے جاری رکھا. تو بعد میں 1987 کے اندر وہاں کے مسلمان جمع ہوئے، کہا کہ نہیں مقابلہ کریں گے، ہم مارتے رہے گا کب تک جھیلتے رہیں گے، ہمیں مقابلہ کرنا ہی کرنا ہے. تو اس کے بعد طاقتیں انہوں نے جمع کی. یہ باقاعدہ پاور کے ذریعے سے، ہتھیار کے ذریعے سے اسرائیل کو جواب دینا شروع کرتے ہیں. عزیز ساتھیو دیکھیے جواب کب دے رہے ہیں؟ 1987 کے بعد. اس سے پہلے کا زمانہ لگ بھگ 50 سال کا زمانہ جھیلتے رہے، اس کے مار کو جھیلتے رہے، اس کی جو ہے تخریب کاریوں کو جھیلتے رہے، قید خانے کے عذاب کو جھیلتے رہے. جواب نہیں دیا. انہوں نے کہا کہ بیٹھ کر گفتگو کریں گے، بیٹھ کر فیصلہ ہوگا. لیکن یہودی ایک ایسی قوم ہے جو کبھی بھی اپنے وعدے کو پورا نہیں کرتی، ان کے ساتھ سیٹلمنٹس وغیرہ کچھ نہیں چلتے. اس کا علم مسلمانوں کو، اس کا احساس مسلمانوں کو 1987 کے بعد ہوا. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، اب دھڑلے سے پورے پروگرام کے ساتھ، پوری طاقت کے ساتھ اس کا مقابلہ کریں گے. تو جب سے مقابلہ شروع ہوا، اسرائیل ہار پر ہار جھیلتے جا رہا ہے. اب یہ جو 7 اکتوبر کے اندر جو ہوا، ایسی ہار ہے نہ کہ صرف اس کے اندر اسرائیل کی ہار، بلکہ اس کے اندر امریکی اور دوسری طاقتوں کی ہار ہے. کیونکہ انہوں نے پوری طاقت لگائی، لیکن آخرکار مجبور ہوئے. جن کنڈیشنز کو فلسطینی مسلمانوں نے کہا، اس کنڈیشنز کو ماننے کے لیے تیار ہو گئے. اور یہ جو اسرائیل، اس نے کہا کہ میں آنن فانن جتنے بھی لڑاکو ہیں ان سب کو موت کے گھاٹ اتار دوں گا. 40 دن کے لڑائی کے باوجود اس کے 2000 سے زیادہ سپاہی، جو کہ اب تک اسرائیلی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا، 2000 سے زیادہ سپاہی اس کے مار کے گھاٹ اتار دیے گئے. اور اس کے کروڑہا روپے ہے نا، ٹریلینز اس کے ڈالرز کا ضائع ہوا. اور اسرائیلی اکانومی نیچے گر رہی ہے. اگرچہ کہ یورپین سپورٹ کریں گے، لیکن اتنا بڑا نقصان اسرائیل اور فلسطینی کی تاریخ میں، بہت بڑا نقصان اس بار مسلمانوں نے دیا. اب اس لڑائی کے بعد فائدے بہت سارے آگے آنے والے ہیں. سب سے پہلا فائدہ یہ کہ اب اسرائیل کو احساس ہو گیا کہ یہ معمولی لڑاکو نہیں، یہاں پر ایک باقاعدہ کنٹری ہے، یہاں پر باقاعدہ ان کے سولجرز ہیں، یہاں پر باقاعدہ ایسے لوگ ہیں جو موت کو زیادہ پسند کرتے ہیں، جینے کو کم پسند کرتے ہیں، جنہیں اپنا فریڈم زیادہ پسندیدہ ہے، غلامانہ زندگی جھیلنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ احساس اب سارے یورپ کنٹریز کو، امریکہ کو اور اسرائیل کو ہو چکا ہے. اب اس کے بعد 100% معاملات، 100% ان کے ساتھ سلوک بدلنے والا ہے انشاءاللہ. ھذا باللہ توفیق، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.